اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ داعش عوامی مقامات پر حملے کرتی ہے۔ دہشت گردی کی کئی پرتیں ہیں۔ ہم جب تک ان تمام تنظیموں کو علیحدہ نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم القاعدہ کی بات کرتے ہیں اور یہ گروہ شیعہ سنی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب داعش کی فکر القاعدہ کی فکر کو پیچھے چھوڑ کر بالادست ہو گئی۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ جب کالعدم سپاہ صحابہ سے الگ ہونے والا ایک دھڑا لشکر جنگی شامل ہوا، وہاں پر اہل تشیع کے خلاف جنگ بھی ان کے فکر اور فلسفے میں شامل ہو گئی۔ داعش خراسان کی جنگ جب افغانستان میں شروع ہوتی ہے، حیرت انگیز طور پر وہ امریکہ کے خلاف تھی اور نہ ہی وہاں پر جو افغان حکومت تھی اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی کی ان کے خلاف تھی، بلکہ وہ جنگ شروع کرتے ہیں افغان طالبان کے خلاف۔ داعش کبھی بھی ہارڈ ٹارگٹ کی طرف نہیں جاتی۔ دراصل داعش اہل تشیع کی بھی تکفیر کرتی ہے، اسماعیلیوں کو بھی مسلمان نہیں مانتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغان طالبان کو بھی مرتد قرار دیتی ہے۔ القاعدہ کو بھی وہ مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ داعش اور بی ایل اے ان کا دوستی کا تعلق کیسے دشمنی میں بدلا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا حل سوائے جنگ کے کچھ ہوگا۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ پر جس طرح سے حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں کئی بے گناہ شہری نشانہ بنے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو وہاں عبادت میں مصروف تھے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کو جمعے کی نماز کے وقت نشانہ بنایا گیا۔ حسب معمول اس حملے کے پیچھے دولت اسلامیہ خراسان یعنی کہ داعش خراسان کے فٹ پرنٹ نظر آئے، اور پولیس کے مطابق یہ حملہ پشاور کے نوجوان یاسر نامی شہری نے کیا تھا، اور یہ اس حملے سے پہلے آیا تھا۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہم اس سارے موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ مجرمانہ فعل ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور وہ لوگ جو اپنی عبادت اور نماز میں مصروف تھے، ان بے گناہ شہریوں کے اوپر حملہ کر کے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ان کی فیملیز کے اوپر کیا قیامت بیتی ہوگی۔ اور جو وہاں پر حالات تھے، انسانی اعضاء بھی فضا میں بکھر رہے تھے، اور اسی طرح جو قرآن کی سپارے تھے، ان کے صفحے تھے، وہ بھی وہاں لہو میں تر موجود تھے۔ اچھا، حالیہ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں سفارتی سطح پر پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ہندوستان کو جنگ میں بھرپور شکست دی ہے۔ یعنی یہ دونوں محاذ تو پاکستان نے بہت عمدگی کے ساتھ سنبھالے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی معاملات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی خوریز لہر ہے، اور اس لہر نے پورے ملک کو پریشان کیا۔ ایسے میں پھر اسلام آباد کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلے 25 سال سے ہم ان معاملات پر قابو نہیں پا سکے۔ ایک عارضی وقفہ آتا ہے امن کا، کچھ جو ہے بہتری رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح کا کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ نشانہ بنتے ہیں، اور وہ جو خوف کی ایک لہر ہے وہ بہت عرصے تک محسوس کی جاتی ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان سے دہشت گردی کی کارروائیاں، وارداتیں ختم نہیں ہو سکی۔ اچھا، اس دہشت گردی کی کئی پرتیں ہیں، کئی اس کے جو ہے نا کورز ہیں۔ ہم جب تک ان تمام تنظیموں کو علیحدہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، اور آخر یہ کیوں بے گناہ افراد پر حملہ کرتی ہیں، تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک تمام تنظیمیں ایک ہیں۔ اچھا، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان میں ایک جو مشترکہ نقطہ ہے وہ ہے بندوق اٹھانا، اپنی بات بندوق کے ذریعے کرنا، اور اسی کے ذریعے اپنے مرضی کے نظام کو لانا، یا کوئی بھی اپنے فلسفے کے مطابق کام کرنا۔ یہ تو قدر مشترک ہے، چاہے وہ داعش ہو، القاعدہ ہو، ٹی ٹی پی ہو، یا پھر بی ایل اے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت ساری چیزوں میں بہت سا فرق موجود ہے۔ اسی فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم پہلا ایسا گروہ جو یعنی عالمی سطح پر جس کو دہشت گرد قرار دیا گیا، پاکستان میں بھی اس نے کارروائیاں کی، ہم القاعدہ کی بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر عبداللہ عزام اور شیخ اسامہ کی سربراہی میں بننے والے اس گروہ کی کارروائیوں کا ہدف امریکہ اور اس کے اتحادی رہے، اور یہ گروہ شیعہ سنی فساد کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے بڑے دشمن کی جانب توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ایک بات اور پیش نظر رہے کہ اس کے اندر جو تکفیر کے معاملات تھے، یعنی تکفیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ گروہ اٹھ کر کسی دوسرے کو کافر قرار دے، یہ والا معاملہ بھی بہت پہلے سے موجود تھا۔ جب سوویت یونین کے خلاف عرب یہاں پر لڑنے کے لیے آئے تو ان میں یہ سوچ اور فکر موجود تھی،
لیکن چونکہ ڈاکٹر عبداللہ اعظام اور شیخ اسامہ اخوان اور سلفیت کے ایک امتزاج تھے اور ان کے ساتھی بھی وہ تھے، تو انہوں نے اس تکفیری فکر کو مکمل طور پر دبا کر رکھا، اور یہ چونکہ بڑی شخصیات تھی، ان کی موجودگی میں اس فکر اور فلسفے نے اتنی پذیرائی بھی حاصل نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ عراق کا جو مارکہ ہوتا ہے اس میں پھر داعش کی فکر، اس کا فلسفہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، طاقتور ہو کر سامنے آتا ہے، اور وہ پھر شام، عراق، پاکستان، افغانستان، فرانس، سویڈن، یعنی کئی ممالک میں وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے القاعدہ کی، تو اس کا فکر اور فلسفہ تو اس نوعیت کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ ہے جو کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کو حکومت پاکستان نے فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کیا کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی دیکھیں، وزیرستان میں تشکیل پائی، اور اس وقت اس کا معاملہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے قیام میں القاعدہ کی مشاورت بھی تھی، اور وہاں کے جو قبائلی لوگ تھے وہ بھی شامل تھے وزیرستان کے، اور اس کا جو بنیادی ہدف تھا وہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے تھے، وہاں پر یہ معاملات شروع ہوئے۔ لیکن اس کے بعد بتدریج ٹی ٹی پی کے ساتھ جب کالعدم سپاہ صحابہ سے الگ ہونے والا ایک دھڑا لشکر جھنگوی شامل ہوا، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر اہل تشیع کے خلاف جنگ بھی ان کے فکر اور فلسفے میں شامل ہو گئی۔ اور ہوا یہ کہ لشکر جھنگوی چونکہ ایک افرادی قوت رکھتی تھی، ان کے پاس ایک نظریہ تھا، اہل تشیع کو وہ مسلمان نہیں مانتے، تو وہ فکر جو تھی وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے بھی ساتھ منسلک ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2005-6 کے بعد سے لے کر 2009، 10، 11، بلکہ 12 تک ٹی ٹی پی نے بھی اہل تشیع پہ کئی خوریز حملے کیے، اور ان کی جو مساجد تھی، امام بارگاہیں تھیں، وہاں پر کئی کارروائیاں انہوں نے کی۔ تو اس طرح اس فکر کی وہاں شمولیت نے اس کو اور زیادہ طاقتور کر دیا۔ اچھا، پھر لشکر جنگوی جو تھی وہ تو جب یہاں افغانستان پر امریکہ نے حملہ نہیں بھی کیا تھا، تب سے وہ یہاں پر اہل تشیع کو نشانہ بناتے تھے۔ اچھا، اب اس میں بات آئے گی کہ جو اہل تشیع کی تنظیمیں ہیں، جیسے زینبیون ہے، سپاہ محمد ہے، وہ بھی یہ کارروائیاں کرتی رہی ہیں۔ چونکہ اس وقت موضوع ہمارا جو سنی اسکول آف تھاٹ کی تنظیم ہے، تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو لشکر جنگوی ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیاں کرتی تھی، اہل تشیع کو نشانہ بناتی تھی، ان کے ڈاکٹرز کو، ان کے جو تعلیم کے جو ماہر افراد تھے ان کو نشانہ بناتی تھی، اساتذہ کو، اور اس طرح کے جو ان کے وہ لوگ جو معاشرتی سطح پر بڑا نام رکھتے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ پولیس میں بھی جو اہل تشیع آفیسرز تھے ان کو بھی لشکر جنگوی نشانہ بناتی رہی۔ لیکن جب 11 ستمبر کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد پاکستان میں یہ جنگ آئی، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ یہاں پر لشکر جھنگوی کا ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق بن گیا، اور اس تعلق کے نتیجے میں یہ خودکش حملے بہت زیادہ ہونے لگے۔ پورے ملک میں یہ سلسلہ پھیل گیا تھا، کراچی سے لے کے خیبر تک یہ کارروائیاں ہوتی تھیں۔ اچھا، اب ان سب کے ساتھ جو ایک اور ایلیمنٹ یہاں پر موجود تھا وہ داعش کا تھا۔ داعش یہاں پہلے موجود نہیں تھی، ہم جیسے شروع میں گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا جو فکر اور فلسفہ تھا تکفیر کا، اس کو افغانستان کی حد تک تو بڑا دبایا گیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ پھیلتا چلا گیا۔ عراق میں جب القاعدہ نے اپنی انٹری دی، ابو مصعب الزرقاوی کی شکل میں، توحید الجہاد ان کی تنظیم تھی، پھر اس کے بعد شورا مجاہدین کونسل تھی، اور پھر ان سب کو مرج کر کے آپس میں دولت الاسلامیہ فی العراق بنائی گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب داعش کی فکر القاعدہ کی فکر کو پیچھے چھوڑ کر بالادست ہو گئی، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ تھا اور ان کے ساتھ خط و کتابت اتنی نہیں تھی۔ ایک زمانے میں یہ تمام لوگ القاعدہ کے ماتحت تھے، لیکن اس کے بعد عراق میں اپنی علیحدہ جو انہوں نے اتھارٹی قائم کی، انہوں نے القاعدہ کو بھی چیلنج کرنا شروع کیا، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، اور شام اور عراق کو ملا کر ایک ملک، نیا ملک بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ داعش نے جو اپنی کارروائیاں شروع کی، وہ سب سے زیادہ انہوں نے شام میں جو سنی تنظیمیں تھیں، وہاں جہادی تنظیمیں موجود تھیں جو بشار الاسد کے خلاف لڑتی تھی، انہی کے خلاف اس نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرد جو وہاں موجود تھے، کوبانی میں ایک بڑا مشہور مارکا تھا، ان کے خلاف لڑا، لیکن کردوں کے ساتھ چونکہ امریکی اور نیٹو کی مدد تھی، تو انہوں نے اس مدد کے ذریعے پہ داعش کو شکست دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے تو داعش کو شکست ہوئی، لیکن اس کے اثرات باقی رہے، اور اس کے اثرات پھر شام اور عراق سے نکل کر پاکستان کی سرحدی علاقوں تک پہنچے، جیسا کہ باجوڑ، اور افغانستان میں ننگرہار اور کنڑ۔ یہاں پر پھر داعش خراسان بنتی ہے،
اور ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ اس میں شامل ہو کر داعش خراسان بناتے ہیں، اور داعش خراسان کی جنگ جب افغانستان میں شروع ہوتی ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ امریکہ کے خلاف تھی، اور نہ ہی وہاں پر جو افغان حکومت تھی اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی کی ان کے خلاف تھی، بلکہ وہ جنگ شروع کرتے ہیں افغان طالبان کے خلاف، ننگرہار اور کنڑ میں کئی بڑی کارروائیاں کرتے ہیں، اور افغان طالبان کو ایک مرحلے پر وہ ان علاقوں سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری کارروائیاں کیا کہہ کر کرتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بنیادی طور پر داعش کہتی ہے کہ ہم نے چونکہ خلافت کا اعلان کر دیا، اس لیے القاعدہ ہو یا افغان طالبان ہو یا کوئی بھی گروہ ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی خلافت قبول کرے۔ ان تمام تنظیموں کو ان کی جو خلافت کا اعلان تھا اس سے بہت زیادہ اختلاف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس بات پہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ خلافت کا اعلان کر سکیں، اور یہ مسلمانوں میں تفریق کا سبب بنے گا۔ لیکن داعش چونکہ اپنی ایک مرضی کی مالک ہے اور اس کے نظریے میں جو ہے کوئی لچک نہیں ہے، تو انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور یکے بعد دیگر شام سے لے کے افغانستان تک انہوں نے اپنے مخالفین کو، جو کہ تمام کے تمام سنی لوگ تھے، ان کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور قتل و غارت گری، بم دھماکوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا رہا یہاں تک کہ افغان طالبان نے امریکی فورسز اور افغان نیشنل آرمی کے خلاف لڑتے ہوئے تیسرا محاذ داعش کے خلاف ننگرہار اور کنڑ میں کھولا، اور اس دوران ان کے خلاف بھی انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ لیکن پھر اس دوران یہ ہوتا ہے کہ جب امریکی انخلا کا وقت آتا ہے تو داعش ایک بار پھر سے ابھرتی ہے، جیلیں جب ٹوٹتی ہیں اس سے اس کے لوگ نکلتے ہیں، اور پہلا حملہ وہ کابل میں اس وقت کرتے ہیں جب امریکی فوج جا رہی تھی، اور 12 امریکی فوجیوں کے ساتھ متعدد عام افغان شہری بھی نشانہ بنتے ہیں، اور پھر داعش یہیں تک محدود نہیں رہتی بلکہ افغان حکومت کے جو ایک گورنر تھے اور ایک ان کے طاقتور وزیر تھے، الحاج خلیل الرحمن حقانی، ان کو بھی خودکش حملے کا نشانہ بنایا، اور چھوٹے بڑے کئی کمانڈرز۔ اب ایشو یہ ہے کہ داعش کبھی بھی ہارڈ ٹارگٹ کی طرف نہیں جاتی، اس کا نشانہ ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ بنتا ہے، ایسا ٹارگٹ جس کو بہت آسانی سے اچیو کیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں خوف پھیلایا جا سکے۔ دراصل داعش اہل تشیع کی بھی تکفیر کرتی ہے، اسماعیلیوں کو بھی مسلمان نہیں مانتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغان طالبان کو بھی مرتد قرار دیتی ہے، القاعدہ کو بھی وہ مسلمان تسلیم نہیں کرتے، اور اس فکر اور فلسفے کے مطابق وہ جس پر چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں داعشی فکر اور نرم اہداف پر ان کے حملے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھرے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جن عوامی مقامات پر یہ حملے کرتے ہیں وہاں سیکیورٹی اس درجے کی نہیں ہوتی، عام افراد کے بھیس میں آنے والے ہر شخص پر قابو پانا یا اس کو جانچنا کہ یہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، اور اس پر قابو پانا ایک مشکل کام ہے، ویسے بھی یہ آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سیکیورٹی کی ناکامی تو ہے، اس پہ کلین چٹ تو نہیں دی جا سکتی کسی کو، کیونکہ ایک دہشت گرد کا آنا، رہنا، کھانا پینا، چلنا، ریکی کرنا، اور اس کے باوجود اگر وہ کسی پکڑ میں نہیں آتا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک دلچسپ پہلو آپ کو میں بتاؤں، داعش اور بی ایل اے کا تعلق، ان کا دوستی کا تعلق کیسے دشمنی میں بدلا۔ اچھا، یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ داعش جو کسی کو اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو بھی مارتی ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھتی، اس کی بی ایل اے یا جو بلوچستان میں موجود جو اس طرح کے گروپس ہیں ان کے ساتھ کیسے اس کا تعلق بنا۔ کیونکہ اگر ہم شام کا جائزہ لیں تو شام میں موجود جو کرد تھے وہاں علاقے میں کوبانی میں، وہ تمام تو ایک قوم پرستی کے نظریے پر کھڑے، اور ان کے ساتھ داعش نے ایک بڑی جنگ لڑی۔ اس کے برعکس بلوچستان میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ بلوچستان میں وہ تنظیمیں جن کو پاکستان فتنۃ الہندوستان قرار دیتا ہے، جو بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی ایک جنگ لڑ رہی ہیں اور وہاں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے، ان کی داعش کے ساتھ ایک دوستی کا معاملہ سامنے آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مستونگ کے علاقے میں داعش کے کچھ ٹھکانے تھے، اور اسی علاقے میں جو بلوچ کلدم تنظیمیں ہیں جو وہاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے بھی ٹھکانے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کے ٹھکانے ایک ہی علاقے میں موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق کبھی دشمنی کا نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ہی یہاں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے، اور وہاں موجود جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا۔ داعش نے جس طرح وہاں ایک عوامی جلسے پر حملہ کیا تھا اور کئی لوگ اس کے نتیجے میں مارے گئے تھے، اور اسی طرح سے جو بی ایل اے ہے وہ بھی وہاں پر ان سیاسی لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو کہ اس کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا۔
تو اب ہوتا یہ ہے کہ مستونگ میں ایک دن اچانک جو یہ بی ایل اے یا اس طرح کی وہ بلوچ تنظیمیں موجود ہیں، انہوں نے داعش کے ٹھکانے پر حملہ کیا، اور اطلاعات کے مطابق کوئی 12 افراد کو انہوں نے وہاں پر مارا، اور ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ، ان میں سے بعض جو ہیں وہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، غیر ملکی شہری ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر داعش نے بڑا سخت ایک بیان جاری کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے تعاون میں تھے، ایک دوسرے کے خلاف کبھی حملے نہیں کیے، لیکن یہ حملے ہم پر کیے گئے ہیں، اس کا ہم انتقام لیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں بی ایل اے نے داعش پر کیسے حملہ کیا، لیکن اس کو جو ہے ایک ذریعہ نے یہ بات بتائی، میرے پاس کوئی اس کی مکمل تصدیق تردید نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ حملے ممکنہ طور پر افغان طالبان کی ہدایت پر کیے گئے، کہ بی ایل اے کو افغانستان میں ایک محفوظ جگہ دی جا سکیں گی، اور اس کے نتیجے میں داعش جو وہاں افغانستان میں جا کر ان کے خلاف حملے کرتی ہے، اس کو یہاں پر نشانہ بنا کر ان کے اہداف پورے کیے جا سکیں گے۔ تو یہ بھی اس میں ایک ایلیمنٹ شامل ہے کہ کس طرح سے ان کی جو دوستی تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہوئی۔ یہ ایک غیر اعلانیہ اتحاد تھا ان کا آپس میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پیغام پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ جو جتنے نامور علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کے، وہ موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ان کا دو ٹوک بیانیہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہتھیار اٹھا کر جد و جہد نہیں کی جا سکتی، البتہ پرامن کی جا سکتی ہے۔ معاملہ مگر یہ ہے کہ یہ ساری تنظیمیں بشمول داعش جو مذہبی فکر رکھتی ہیں، یہ ان علماء کے ان فتووں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کے فتاویٰ دینے سے یا بیانات دینے سے کم از کم ایک یکجہتی کا پیغام جاتا ہے کہ تمام علماء جو ہیں وہ اس معاملے پر یکسو اور ایک ہے، اپنے سارے اختلافات بھلا کر۔ تو یہ پلیٹ فارم اپنی طرف سے بیانات جاری کرتا رہتا ہے، ان کے جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کا رد کرتا رہتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ داعش کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ ایشو یہ ہے کہ اس کا جو فکر اور فلسفہ ہے وہ سیکیورٹی فورسز سے براہ راست تصادم کے بجائے وہ ان لوگوں سے جنگ لڑنا ہے جو عام شہری ہیں، جو اہل تشیع ہیں، اسماعیلی ہیں، یہاں تک کہ یہاں پر دیوبندی جو مدارس اور مساجد ہیں ان کے اوپر بھی داعش نے حملے کیے ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے باجوڑ میں ہونے والے اسی طرح کے ایک جلسے پر حملہ کر کے 100 سے زائد افراد کو قتل کیا تھا، ان کو نشانہ بنایا تھا۔ تو داعش کے حملے تو ہر طرف ہیں، اور اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کم از کم جدید تاریخ کا پہلا ایسا گروہ ہے جو اپنی اسلام کی طرف خود کو منسوب بھی کرتا ہے، اور یہ بیک وقت ان تمام لوگوں سے لڑتا ہے جو کبھی ماضی میں اس کے اتحادی تھے، اس کی قیادت کرتے رہے، اس کے فلسفے سے بھی متفق تھے، یعنی ایک جہادی عمل میں شریک رہی، اس پہ بھی حملے کرتا ہے، یہ یورپی ممالک میں بھی حملے کرتا ہے، اور ایران، روس، تاجکستان، پاکستان، افغانستان، ان تمام پر حملے ہو چکے ہیں اس عرصے میں، بلکہ انفرادی طور پر بھی بہت کارروائی ہوتی ہیں۔ سڈنی میں جو کارروائی ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح کی انفرادی ایک کارروائی تھی، جو باپ بیٹا تھے وہ داعش سے متاثر تھے، اور اس طرح کی کئی ایک انفرادی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس طرح کے پشاور میں ہوتے رہے، کوئٹہ میں، باجوڑ میں، اس کی تو باقاعدہ داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی، اور جو حملہ آور تھے ان کی تصاویر بھی جاری کی گئی کہ یہ حملہ آور جو تھا یہ ہمارا تھا۔ اچھا، ایک اس میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر اس حملہ آور کا شناختی کارڈ کیسے بچ گیا۔ دیکھیں، شناختی کارڈ تو وہ رکھ کر ہی اس لیے گھومتے ہیں کہ پولیس کی چیکنگ ہوتی ہے، ناکے لگے ہوتے ہیں، کہیں بھی روکا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے آج کل، اور اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو آپ پھر مشتبہ فرد کہلاتے ہیں اور آپ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسے اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایسی ڈسکشن ہو، اس سے کچھ سازشی نظریات نکالے جائیں، تو اس میں کوئی سازش وغیرہ نہیں ہے۔ داعش کی جو فکر اور فلسفہ بہت پہلے سے موجود تھا، اس کو بہت ابھرنے کا موقع نہیں ملا، اب وہ بہت نمایاں ہو چکا ہے، اور اس کے نمایاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی جگہوں پر اس طرح کے حملے کر رہی ہے، وہ سوچ اور فکر اور بے گناہوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اور جو داعش کا معاملہ ہے کہ وہ ایک غیر لچکدار تنظیم ہے، کسی قسم کی مذاکرات، بات چیت پر اس کا یقین نہیں ہے، اس کا جو فلسفہ ہے بہت سادہ سا ہے، یا ہم اپنا نظام نافذ کریں گے یا پھر ہم لڑتے ہوئے جان دیں گے، اور وہ جو جان دینے کا معاملہ ہے وہ اسی طرح کے عوامی مقامات پر زیادہ تر حملوں کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ اس سے خوف بہت پھیلتا ہے۔ جب آپ ایک عوامی مقام پر حملہ کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں فوراً، اور ایک بہت سارے گھروں میں لاشیں جاتی ہیں، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ تو یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ سری لنکا میں بھی اسی طرح گرجا گھروں پہ دو بھائیوں نے حملہ کیا تھا، اور 100 کے قریب جو لوگ تھے وہاں مارے گئے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار، ایک پیٹرن ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اور چونکہ داعش کوئی مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا حل سوائے جنگ کے کچھ ہوگا، کیونکہ فکری طور پر تو ان کے خلاف بہت بات ہو رہی ہے، جو خود ان کے ساتھ
ملنے والے لوگ تھے، لڑتے تھے، وہ خود اب ان کے خلاف بات کرنے کے طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کسی طرح سے جن جو نکلا ہے وہ دوبارہ بوتل میں واپس نہیں جا رہا، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ افغان طالبان جن سے بہت سارے ممالک کو اختلافات ہیں، خود پاکستان کو بھی ہیں، داعش وہ نقطہ ہے کہ جس پر ان سے امریکہ بھی تعاون چاہتا ہے، روس بھی چاہتا ہے، ایران بھی چاہتا ہے، اور جو شام میں حکومت ہے احمد الشرع کی، وہاں پر بھی گزشتہ دنوں اسی طرح کا ایک حملہ ہوا تھا جہاں پر امریکی اہلکار مارے گئے تھے۔ تو احمد الشرع کے ساتھ تعاون کی بھی ایک وجہ مغربی ممالک یا امریکہ کی داعش ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر یعنی ہم کو عجیب و غریب نظریات رکھنے والے اور ایک دوسرے کے مخالف ممالک، تنظیمیں، تمام لوگ ایک صفحے پر نظر آتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم نے داعش کے چیلنج سے نمٹنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔